اسٹوڈنٹس، تو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف کوآرڈینیشن۔ تو پہلے ایک ٹائپس میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوآرڈینیشن کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جب ڈفرینٹ سسٹمز مل کے یعنی ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن۔ جب ڈفرینٹ آرگنز مل کے کام کو اچھے طریقے میں ادا کریں، یہ کوآرڈینیشن کہلاتی ہے۔ تو آرگنیزمز کے اندر بھی کوآرڈینیشن ہے۔ تو یہ ٹائپس آف کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف کوآرڈینیشن۔ ایک تو کیمیکل کوآرڈینیشن ہے جو کہ مختلف باڈی کے اندر فنکشنز پرفارم ہوتے ہیں تھرو کیمیکلز، اور دوسرا نروس کوآرڈینیشن جس میں نیورونز شامل ہیں، اور کیمیکل کوآرڈینیشن میں ہارمونز۔ Both are interrelated, interact with each other to develop proper response۔ اب یہ نیورونز اور ہارمونز دونوں ایک ساتھ مل کے انٹر ریلیٹ کرتے ہیں، انٹریکٹ کر کے ایک پراپر رسپانس دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن۔ تو پہلی ٹائپ ہمارے پاس ہے کیمیکل کوآرڈینیشن۔ کیمیکل کوآرڈینیشن it takes place by releasing specific signaling molecules۔ یاد رکھیے گا، یہ کب ہوگی کیمیکل کوآرڈینیشن؟ جب آرگنیزم کی باڈی کے اندر ایک اسپیسیفک سگنل مالیکولز ریلیز ہوں گے جنہیں ہارمونز کہتے ہیں، اور یہ خاص اسپیشل سیلز یا گلینڈ سے نکلتے ہیں، جیسے تھائرائیڈ گلینڈ سے تھائرائیڈ ہارمون ہے، میمری گلینڈ سے میمری ہارمونز نکلتے ہیں جو کہ ملک کی ایجیکشن کرواتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، یہ بہت ضروری ہیں ہارمونز۔ These molecules released to stimulate or inhibit other cells tissues of the body۔ یہ دو کام کرتے ہیں، یا کسی چیز کی سیکریشن بڑھاتے ہیں یا اس کو اسٹاپ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جیسے انسولین ہے، انسولین یعنی یہ ہارمون انسولین بلڈ میں شوگر کے لیول کو مینٹین کرتا ہے، لیکن جب یہ بڑھ جاتا ہے تو دوسرا ایک انہیبیٹری ہارمون آ کے اس کو اسٹاپ کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ بیلنس رہتے ہیں کوآرڈینیشن کی وجہ سے۔ تو یہ یا تو اسٹیمولیٹ کریں گے، اس کی کنسنٹریشن بڑھائیں گے، یا انہیبٹ کر دیں گے۔ دا ٹارگیٹ سیلز ہیو ریسیپٹر مالیکولز۔ ان کے اندر ریسیپٹر ہوتے ہیں جہاں یہ میسیجز آئیں گے۔ اسپیشل ریسیونگ مالیکولز فار سگنلنگ مالیکولز کے لیے خاص ریسیپٹرز ہیں جہاں پہ یہ آ کے جیسے کہ تھائرائیڈ گلینڈ سے تھائروکسین نکلتا ہے، تو تھائروکسین کا جو ریسیونگ مالیکول ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوور اینیملز ہیں، جیسے پلانٹس ہو گئے یا ہائیڈرا ہو گئے، جو یونیسیلولر بیکاز آف دیئر سمپل باڈی پلان ان اسمال سائز، ان میں بہت ایزیلی ہو جاتی ہے کوآرڈینیشن۔ اور دوسرا کوآرڈینیشن ہے اسٹوڈنٹس نروس کوآرڈینیشن۔ اٹ از ایڈوانس ٹائپ آف، یہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے، ایگزیبٹڈ بائی موسٹ آف دا اینیمل۔ اور نروس کوآرڈینیشن اینیملز میں ہوتی ہے وچ از کانسیکوینس آف اسپیشلائزڈ۔ اور اس یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کے طرح ڈیزائنڈ سیلز ہیں جنہیں ہم نیورونز کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ڈینڈرائٹس تھے، اندر سوما تھا، سوما، اور اس سے جو ایک لانگ فائبر جا رہی تھی جسے ایگزن کہا تھا، ہم نے کیا کہا تھا؟ ایگزن۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں نیورون۔ تو یہ نیورون اسپیشل ڈیزائنڈ سیلز ہیں جن کا کام ہے نروس کوآرڈینیشن۔ دا نیورونز اسٹیمولیٹ ہوں گے تو جنریٹ الیکٹرو کیمیکل سگنلز۔ یہ دیکھیں ایک نرو ہے، یہاں پہ جب اسٹیمولس آتا ہے تو یاد رکھیے گا، جسے ہم یہاں پھر آئنز ہوتے ہیں سوڈیم پوٹاشیم کے، یہ ان آئنز کی یا الیکٹرو کیمیکل سگنل سے مراد ان آئنز کی مومنٹ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سگنلنگ یہ الیکٹرک فارم میں ہوتی ہے اور یہ بہت ریپڈ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا نروس کوآرڈینیشن میں یہ نیورونز ایسے آئنز جو کرنٹ فلو کرتے ہیں، تو یہ الیکٹریکل ہوتا ہے اور ریپڈ ہوتا ہے، یہ نروس کوآرڈینیشن کہلاتا ہے۔ تھوڑا ڈیفرنس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نروس کوآرڈینیشن میں کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ نیورونز، جیسے بچے ابھی ہم چل رہے ہیں، واکنگ ہے، ایٹنگ ہے، رائٹنگ، یہ ایکٹیویٹی نیورونز کے تھرو ہوتی ہے، جبکہ یہ جو ایکٹیویٹیز سیکریٹری سیل جیسے سلیوری گلینڈ سے سلائیوا کا نکلنا، میمری گلینڈ سے ملک کی ایجیکشن ہونا، یہ
کیا ہے اسٹوڈنٹس، یا انسولین کا خارج ہونا، یہ ہارمونل ہوتا ہے، تو اس میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے سیکریٹری سیلز کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ سگنل ٹائپ از الیکٹرو کیمیکل، پہلے بتایا تھا الیکٹرو کیمیکل کا مطلب یہاں پر جو سگنل ہوتا ہے وہ الیکٹرک کرنٹ کی یا الیکٹرانز کی فارم میں جاتا ہے، آئنز کی فارم میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پیورلی کیمیکل ہوتا ہے۔ کیمیکل سے مراد یہ یاد رکھیے گا، یہ خاص قسم کے ویزلز ہیں جن کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، اس لیے ان میں پیورلی کیمیکلز کے تھرو سگنل ہوتا ہے۔ یہ ریپڈ ان ایکشن، ابھی دیکھیں مجھے بھاگنا ہو، دوڑنا ہو تو اس میں مجھے ٹائم نہیں لگتا، یا اٹھنا ہو تو کیوں، یہ نروس کوارڈینیشن کے تھرو ہوتا ہے، تو یہ ریپڈ ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ جو کیمیکل کوارڈینیشن ہارمونز، یہ ایکشن سلو ہے، ان کا نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، ان کو بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ رسپانس شارٹر ڈیوریشن، اس میں رسپانس جلدی مل جاتا ہے، جبکہ اس میں رسپانس لانگ ڈیوریشن کے بعد ملے گا۔ اچھا، اور ہم نے کہا تھا یہ جو ہے ایڈوانس ٹائپ آف کوارڈینیشن ہے، کیونکہ اس میں اسپیشل سیل ڈیزائن ہے۔ یہ پریمیٹیو ٹائپ آف کوارڈینیشن ہے۔ پریمیٹیو سے مراد اس میں ہارمونز نکلیں گے، پہلے بنیں گے، پھر جو ہے وہ رسپانس آئے گا، جبکہ اس میں سگنل آتے ہیں، اس کا رسپانس دیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر اینیملز میں نروس کوارڈینیشن ہے۔ یہ تمام آرگینزمز میں تقریباً کیمیکل کوارڈینیشن پائی جاتی ہے، اور اس میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹرز وہ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر کیمیکلز ہیں، آئنز ہیں، جو کیا کرتے ہیں، یہ ریلیز ہوتے ہیں، ریلیز ہو کے یہ سگنل آگے بھیجتے ہیں۔ انوالو ادر سگنلنگ مالیکیول، اس میں ہارمونز ہیں، ہارمون وہ کیمیکلز ہیں جو گلینڈز سے نکل رہے ہیں، تو ان میں یہ ڈفرینس تھا۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ